اب وہ جو کتاب میں لکھنا یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو اصل میں جب نکاح کے اندر جو میں نے بتایا تھا ہر طریقے سے دنیا میں نکاح ہوتے ہیں، مگر قرآن کے اندر اس کا لکھا ہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، چاہے آپ گھر میں کرایہ دار گھر کے کرایہ دار بننا چاہتے ہیں، یا کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کرنا چاہتے ہیں، جس میں بھی ڈیل انوالو ہو جاتی ہے، بھائی عربی میں کہتے ہیں بھائی ایک وقت مقرر، تو اس کو اللہ کا لکھ لو. وہ آیت ہے سورہ بقرہ 2 کی 282. میں چھوٹی پڑھ رہا ہوں، پوری آیت سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں، لیکن میں اس پہ صرف ایک اسپیسیفک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کراؤں پھر آگے چلوں گا. یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا واستشهدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. یہ آیت کے دو پورشن پڑھ رہا ہوں، ایک اسپیسیفک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ پوری آیت نہیں ہے، اس میں یہ ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے جب تم فیصلے کے ساتھ ایک معینہ مدت کی طرف آپس میں فیصلہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. بس اگر 2 مردوں نہ ہو تو گواہوں میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں جن سے تم راضی ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اب یہاں ایک رول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کوئی بھی کسی قسم کی ڈیل، چاہے شادی کی ڈیل ہو، میاں بیوی ایک جگہ رہنا چاہتے ہیں، کورٹ میں جا کے شادی کریں تو آپ لکھوا لیتے ہیں. اب جیسے نکاح کر رہے ہیں، وقت آ گیا، اس میں ہم کرائے پہ مکان میں رہنا چاہتے تو وقت آ گیا. جب ایسی کوئی ڈیل ہو جس میں وقت کوئی کسی قسم کی ڈیل جو ایک وقت انوالو درکار ہے تاکہ وہ ٹائم کے بعد بدل نہ جائے، تو کہہ رہے 2 مردوں گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اس لیے ہے کہ لکھا ایک وقت مقرر آ گیا تو آپ کو لکھنا پڑے گا. تو یہ جو لکھائی ڈیل میں ان کو لکھ دو. وہ لڑکے کہہ رہی پچھلی آیت میں کہ وہ لکھ کے تو وہ لکھ دیا کرو، اللہ کہہ رہا. اب آیتیں ہیں جس میں ریلیٹڈ یہ اب ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ابھی تو منع کا تھا نا، منع اور پھر مومنہ وہ آ گئی، ان میں کنڈیشن تھی. اب وہ آیتیں سے نکاح کر سکتے ہیں. سورہ احزاب 33-50. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیما. اے نبی، اے وہ جو نبی ہے، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری ازواج جوڑے حلال کر دیے جن کو تو ان کے اجرتیں دے چکا ہے، اور حلال کر دیے جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں ان سے جو اللہ نے تیرے اوپر عطا کی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ایمان میں ہجرت کی، اور ایمان والی بیوی یا عورت اگر اس نے اپنے نفس کو نبی کے لیے حق عطا کر دیا، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خالصتاً تیرے لیے ہے، دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ازواج بیویوں میں فرض کیا، اور جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، تاکہ تیرے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ رشتے کون کون سے حلال ہیں. یہاں نبی کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اس میں رشتے جو حلال ہیں وہ بتائے گئے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو حلال نہیں ہے. عام مومنوں پہ نبی بھی سے حلال ہے، وہ میں بتاتا ہوں. اس پہ خاص بات یعنی جن کو اسی طرح نبی ہم نے تیرے اوپر تیری ازواج جوڑے حلال کر دی جن کو تو نے اجرت دے چکا ہے. کیا حلال ہے؟ اور حلال کر دی جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیتیں ہیں ان سے جو اللہ نے تیرے اوپر عطا کی. اور تمہاری چاچا کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹی شادی کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں چاچا کی بیٹی کے ساتھ شادی؟ بتائیں. کر سکتے ہیں. تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں شادی کر سکتے ہیں، حلال ہیں. اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں حلال ہیں. اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں حلال ہیں. اور جنہوں نے تیرے ساتھ ایمان میں ہجرت کی، حلال ہے. اب دیکھیے، ایک ہے یہ والی جو آج چھوٹا سا میں پورشن پڑھ رہا ہوں، یہ حلال نہیں ہم پہ، لیکن نبی پر حلال ہے.
وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کیونکہ نبی کو خطاب کیا تو اس میں کانٹیکس میں پڑھتا آ رہا تھا یہ ساری نبی کے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے بھی حلال ہے، لیکن یہاں لکھا ہے وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان والی بیوی یا کوئی عورت ایمان والی اگر اس نے اپنے نفس کو نبی کے لیے حب عطا کر دیا اور اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خالص تیرے لیے ہے دوسرے ایمان والوں کے لیے کے علاوہ. کیا مطلب؟ ایک نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی کسی کی بیوی یا کوئی اور عورت مومنہ، یہاں لکھا ہے وامراتم مومنہ. امرات میں نے شروع میں کہا تھا نساء بیوی اور شوہر کے لیے آتا ہے، اور امرات بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور نان میرڈ کے دونوں کے لیے آتا ہے. تو دونوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بیوی یا کوئی نان میرڈ ایمان والی عورت نبی کو حب کر دے، حب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو گرانٹ کر دے اپنی سائیکی، شادی نہیں کہہ رہا ہوں میں، گرانٹ کر دے سائیکی کہ میں ایسے شخص کے ساتھ، نبی کے ایسا شخص جو نبی ہے اس کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں وداؤٹ ایون گیٹنگ میرڈ. سمجھ رہے آپ؟ حب کر رہی ہے کیونکہ وہ اس میں ایمان اور کاز ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اراد النبی، یہ حلال کر رہا ہے صرف اگر ارادہ کرے نبی ان یستنکحا، یعنی اگر نبی اس کا ارادہ کرے گا اس کے لیے حلال ہے، وہ کر سکتا ہے اگر چاہے. خالصۃ اللہ، یہ خالص تیرے لیے، یہ اسپیسیفک پرمیشن از گرانٹیڈ ٹو اونلی دا پروفٹ، کہ ایک عورت مومنہ وہ حب گرانٹ کر سکتی ہے، جسے لائف ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے ٹو دا پروفٹ. اور پروفٹ کو ایک آگے کہ اگر وہ چاہے نکاح کرنے کا تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ وہ ہے ہی تیرے لیے خالص. یہ مومن نہیں کر سکتے. مومن تو مائگریٹ کرا کے لا کے اگر آئے گے کافروں سے مائگریٹ تو اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ کی میری بیوی اگر نبی کو پیش کر دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ احزاب 33:6 میں لکھا ہوا ہے، کبھی آپ نوٹ کریے، نبی کی جو ازواج ہیں یا ازواج جو ہوتے ہیں وہ جوڑے ہوتے ہیں، یعنی نبی کی ایک تو تھی بیوی، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے امرات، لوط علیہ السلام کے ساتھ آیا امرات، اور دونوں جو تھیں وہ نیکوکارنی تھی. تو وہ نبی کی بیوی تھی، امرات تھیں لیکن نیک نہیں تھی. لیکن ازواج جہاں آتا ہے قرآن میں وہ جوڑ ہوتا ہے. تو نبی کے جو ازواج ہیں قرآن میں لکھے وہ تمہاری ماں ہیں مومنوں کی. تو اگر کوئی نبی کو حب کر رہی ہے تو میری ماں ہو جائے گی. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ تو یہ اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہاں پر اللہ نے باقی رشتے تو حلال کر دیے. ہمارے معاشرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو خطاب کر کے پھپھی کے ساتھ بہن سے شادی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں یہ سب حلال. میں نے کہا یہ سب وہ اوپر رکھے الگ رشتہ ہے، یہ الگ رشتہ ہے. اسپیسیفکلی یہ بات ہو رہی ہے، اسپیسیفک اس پورشن کی یہ جو آیت ہے اوپر سے. آپ پھپھی کے ساتھ بہن سے شادی نہیں کرتے نہیں کرتے چچا ساتھ بہن سے. تو یہ قرآن میں کہا لے کہ آپ بتائیں یہ کہے تو یہ تو نبی کے لیے لکھا ہوا ہے. تو میں نے بھائی نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے جا کے حرام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس عورت کی بات ہوئی جو گرانٹ کر رہی ہے. یہ کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے ان اردنا النبی ان یستنکح خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ تیسری جو پورشن ہے یہ صرف نبی کے لیے الاؤڈ ہے، باقی مومنوں کے لیے. باقی اللہ کا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیما. تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کر رکھا ہے ان کی ازواج کے لیے، اور جو دائنی ہاتھ کی ملکیت انہوں نے بنائی وہ، تاکہ تیرے اوپر کوئی حرج نہ رہے. ان کے لیے الگ سسٹم ہے. صرف ایک چیز میں ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے نبی کو کوئی عورت، لائف اپنی سائیکی. نکاح کے لیے نہیں پیش کرے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہی، یہ نہیں کہہ رہی بات. یہاں نکاح نہیں لکھا کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے، وہ کہہ رہی میں اپنی لائف پوری آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے. تو یہ بات بتائیں یہ حلال. اب وہ نکاح کون سے حلال بتائے؟ پھپھی زاد بہن چچاد جو ہمارے یہاں سب کر سکتے ہیں. اور کیا حلال ہے نکاح میں؟ المائدہ 5:5 الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتمون اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. آج کے دن تمہارے لیے اچھائیاں اچھی چیزیں حلال کی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے.
اور حلال ہیں ایمان والی محسنات شادی شدہ، اور وہ محسنات شادی شدہ عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے ایمان میں ہجرت کی، جب تم ان کو ان کی اجرتیں دے دو، ان سے شادی کرنے والے ہو، علاوہ یعنی علاوہ اس بات کے نہ ہو کہ عصمت فروشی کرنے والے ہو، اس بات کے علاوہ نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ عصمت فروشی کریں، اور ان سے بے تکلفی دلی دوستی نہ پکڑیں، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا پس تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو عورتیں پہلے میں بتا چکا ہوں وہ محسنات عورتیں بھی حلال ہیں جو مائگریشن کر جائیں ایمان کے اندر، اور جن سے تم کو پہلے سے کتاب دی گئی وہ اگر مائگریٹ کری ہوئی ہو، یہ اللہ بتا رہا ہے وہ رشتہ عورتوں بتا رہا ہے، مرد اللہ ان سے کہہ رہا ہے نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیا کر تم ان کی اجرتیں دے کر۔ لیکن یہاں ایک بات ہے، وہی کہتا ہے کہ تم سے یعنی تم یہ نہ کرو، شادی کرنے والے ہو کر کرو، عصمت فروشی نہ کرو، یعنی عصمت ویسے ہو کر نہ ہو، اور یہ بھی لکھ دیا کہ تم شادی کرنے والے ہو کر عصمت فروشی کرو اور ان کے ساتھ بے تکلفی دوستی نہ پکڑو۔ تو آپ شادی کرنے والے بنے جو تم سے پہلے جن کو کتاب ملی، یہاں پر صرف یہ بتانے کا بات ہو رہی ہے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی ہے، آپ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، وہ پہلے سے داخل ہے، ایمان میں ہجرت کی ہوئی ہے، کتاب ان کے پاس ہے، آپ بعد میں ہو رہے ہیں، تو یہ ان کو بھی اللہ مگر وہ کہہ رہے ان سے دوستی نہ پکڑے، خالی آپ دوستی بنا کے جو ایک تعلقات کرتے ہیں نا آپ، وہ منع کر دیا۔ وہ بھی وہی دیکھیے ابھی وہی لفظ آتا ہے محسنین غیر مسافین، بار بار میں محسن لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ معاشرے میں محسن کو غیر شادی سے سمجھ رہے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے محسن کرنے، محسنین یا مردوں کے لیے آیا، وہ محسنات عورتوں کے لیے آیا تھا، یہاں مرد محسنین غیر مسافین، علاوہ کہ ان کے ساتھ پروسٹیٹیوشن کریں آپ، اور یا ان کو پکڑنے دوستی کرنے لگے آپ، جو ہمارے معاشرے میں کامن ہوتا ہے، دوستی کر رہے ہیں صاحب، مسلمان ہیں سب دوستیاں ہو رہی ہیں، شادی نہیں کر رہے، یہ پہلے میں بتا دوں شادی نہیں کر رہے، دوستی کرنے ہوتے یار، تو یہی چیز اللہ منع یہاں مردوں کر رہا ہے، وہاں عورتوں منع کیا تھا، یہاں مردوں کو کہہ رہا ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے جو بھی کفر کرے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو یہ اس میں سے بھی بات ہے کہ وہ محسنات جو تم سے پہلے کتاب والی ہوں ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور کون سے نکاح کی جا سکتے ہیں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم میں سے جو بیوہ ہو، اور بیوہ لفظ اردو میں بول رہا ہوں، میں پہلے پوری پڑھتا ہوں پھر بتاؤں، اور تم میں سے جو بیوہ ہوں، عورت یا مرد، اور مرد نوکروں اور غلام عورتیں میں سے جو صحیح کرنے والی ہوں نکاح کرا دیا کرو، اگر فقیر ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور اللہ وسعت علم رکھنے والا ہے۔ تم میں سے بیوہ، اب بیوہ عورت کو سمجھتے ہیں آپ، اس سے بھی اللہ کا نکاح کرو، تو یہ جو لفظ ہے کہ تم میں سے جو بیوہ ہو، عورت یا مرد میں نے لکھ دیا، اور مرد نوکروں اور غلام عورتیں، اس میں دونوں شامل ہیں، جو صحیح کرنے والے ہوں نکاح کرا دیا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، کرا دیا کرو، ابھی کس کی ذمہ داری ہے کہ نوکروں کی شادی یا بیوہ ہو یا کوئی مرد نوکر ہو یا غلام ہو، عورتیں مرد دونوں کی بات ہو رہی ہے، ویڈو یعنی وہی اس کی شادی کرا دیا کرو اگر وہ فقیر ہے، اللہ انہیں اپنے سے غنی کر دے۔ یہاں پر بات ہے یہ پیسے والے لوگ جو ہے نا، جو اللہ نے جن کو بہت پیسہ دیا ہے، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جیسے غریب لوگ شادیاں کرائیں یہ جو ہے نا کہ شادیاں کرائیں، شادی نہیں کہا میں نے، تو اس میں جو بیوہ ہوں، جو مرد نوکر ہوں اور غلام عورتوں، یہ اللہ نے کہا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں ان مردوں کی بھی شادیاں کرائیں اور عورتوں کی بھی شادیاں کرائیں، اور کرایا نکاح کرا دیا کرو، اور فقیر ہے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ وسعت اور علم رکھنے والا ہے۔ یہاں میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ کو بیواؤں سے بھی نکاح کرانے کا اللہ نے کہا ہوا ہے نا، یہ کیٹیگری کوئی کلاس چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے، یتیم سے سٹارٹ کیا، ہر ایک سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس سے بھی شادی کرو، اس سے بھی شادی کرو، رشتہ داروں کو بھی بتا دیں، ان کو نہیں کرے، رشتہ داروں کو بھی پہلے پرائرٹی دی، اب یہاں آ گئے بیوہ بھی آ گئی۔ اب بیوہ جو ہے ان کو ایک اور بات ہے، ان کو کچھ دن جسے کہتے ہیں نا عدت گنتی، وہ سن لیں، سورہ البقرہ 2 کی 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور ازواج بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کی بیویاں اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 4 مہینے 10 دن ٹھہری رہیں،
پس جب وہ اپنی مدت کو پوری کر لیں بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس میں جو اپنے نفس و نفسیات میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ اور اللہ کے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ جب پھنسے کوئی آدمی مر گیا ایمان والا, پیچھے بیوی چھوڑ گیا وہ, تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی بیویاں جو ہیں, عورتیں جو ہیں, وہ 4 مہینے 10 دن تک رو کے رکھیں. یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہے یتربص, عربی میں یتربص, تربص لفظ رو کے رکھیں. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. 4 مہینے 10 دن تک ایک عورت انتظار کرے گی دوسری شادی اگر کرنا چاہ رہی ہے وہ 4 مہینے 10 دن. پوری زندگی آپ کو یہ کہتی رہے کہ آپ جیسا انسان نہیں ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ فوراً شادی کرنا چاہے, رو کے رکھے, ابھی کر لے رہا ہے شادی 4 مہینے 10 دن تک. یہ ہے بیسیکلی آپ کی قدر, کھلائے جاؤ پیسہ دے جاؤ, مگر 4 مہینے 10 دن کے بعد مرنے کے بعد بھول گئے آپ. عورتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ کسی مطلب اللہ تعالیٰ کہے 4 مہینے 10 دن رو کی رہو, پھر جو کچھ کر لو جب ہو جائے پوری, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ان کو مل جائے شادی میں کر لیں فوراً. دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے. اب مردوں سے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسی آیت کنٹینیو نیکسٹ آیت, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور تمہارے اوپر اس میں جرم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ عورتوں سے منگنی کا اظہار کرو. یعنی اب وہ 4 مہینے 10 دن کے پیریڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ابھی وہ تو لگائے رو کے رکھے, کر لینا شادی, رکی رہے ہیں, روک لو اپنے آپ کو. یہ جو ہے کہہ رہے ہیں فوراً پہنچ گیا کہ میں کرنے کو تیار ہوں, کہ اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو, اللہ کا حکم کو پورا کر رہا ہے مرد. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے منی کا اظہار کرو اور تجویز دو, یعنی اپنی نفسوں میں چھپائے رکھو. اللہ کہہ رہا ہے گناہ نہیں ہے. کسی بیوی تھی اچھی لگ رہی تھی, اب انتقال کرے ان کے ہسبینڈ, اب میں انتظار میں ہوں, دل میں رکھ لو, مگر یا بیچ میں جا کے ان کو آپ پیغام دے سکتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کی آیت میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ اور بات سمجھا, ہم کچھ اور دنیا میں رہ رہے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہے, دس از ناٹ رانگ ٹو ڈو اٹ. یہ جرم تھوڑی ہے کہ اگر آپ پیش کر رہے ہیں, جرم نہیں کہ تم اس کے ساتھ عورتوں سے منگنی کا اظہار کر دو, تجویز دے دو, یا تم اپنی نفس میں چھپائے رکھو, جلدی 4 مہینے 10 دن ہو جائیں, کہ اس کو رو کے بھی جمپ مارنے کے نہیں دے. اور اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد رکھتے ہو, یعنی ان کی یاد آ رہی ہے آپ کے ذہن میں, اللہ جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہیں, سب بتا رہا کھول کے اللہ تعالیٰ, سب آپ کی اصلیت. اور لیکن تم ان سے کوئی خفیہ, اب یہ پابندی آئی, کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو. یعنی میں نہیں کر سکتا کہ میں 4 مہینے 10 دن کے درمیان ان سے خفیہ وعدہ کر لوں, دیکھو پکی میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں, ریڈی ہو جاؤ. یہ نہیں کر سکتے آپ پیش کر سکتے ہیں, اپنا رکا پیش کر دیں, بس دیٹس اٹ, دیٹس یور جاب. یہ نہیں کر سکتے بس تم مجھ سے پکی شادی کر لو, کیونکہ 4 مہینے 10 دن اس کو رکنا ہے, وہ بہت سارے آئیں گے, ایک دیکھے گی وہ. اور لیکن تم ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو, سوائے اس کے تم معروف جانا پہچانا قول کہہ دو. اب آپ یہی جا کے کہہ دیں, معاہدہ نہیں کر رہے آپ نے کہا بھائی میں آپ سے شادی کر, جیسے رکا پیش کر دیا یا بتا دیا بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, 4 مہینے 10 پورے ہو جائیں تمہارے جلدی سے, تو میں کر لوں گا شادی. کتنا اچھا کلچر ہے یہ, کتنا اچھا کلچر ہے. لیکن یہاں بالکل الٹی بات ہو رہی ہے. اور تم نکاح شادی کی گرہ کا فیصلہ نہ کرو, منع کر دے شادی کی گرہ کا, یعنی کہ کوئی بانڈیج نہ کریں آپ, کوئی گرہ نہ باندھیں, یہاں تک کہ کتاب کی اپنی مدت, جو کتاب میں لے گا وہ مدت پوری ہو جائے, یعنی 4 months and 10 days. اور جان لو یقین اللہ جانتا ہے جب تمہارے نفسوں نفسیات میں ہے, بس اس سے ہوشیار رہو. اللہ جانتا ہے کیا کر رہا ہو, دماغ میں کیا چل رہا ہے تمہارے. اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نفسیات ایسی بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کی اور مرد کی, بالکل جو جیسی ہے ایسی ہے.
اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا تو اس کو شادی کر لے گی. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں. جو چھوڑنا ہے چھوڑنا, اس سے زیادہ پریشانی نہیں کرو. 4 مہینے 10 دن تک چھوڑنا, پوری زندگی کا مت چھوڑ جانا. اچھا, سورہ نساء 4:127. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں, کہہ دے اللہ تم کو ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے, یعنی ان کا مال جو ان کے لیے لکھ دیا گیا, یعنی شادی کا وقت, اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں تم ان کو نہیں دیتے, اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اور جو تم بہتر میں سے کرتے ہو بے شک اللہ اس کے ساتھ جاننے والا ہے. یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات شروع میں نے بتائی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا یتیم وہ عورتیں, یتیم مرد یا عورتیں وہ ہیں اپیرنٹلی جن کے یہاں قرآن مجید میں, ویسے دنیا میں جن کے بچپن میں ماں باپ مر جائیں تو وہ یتیم ہو جاتی ہیں, لیکن قرآن میں بیونڈ دیٹ ہے. میں نے کہا تھا نا اگر وہ کوئی ایسی کنڈیشن بن جائے کہ ان کی ایج گزرتی جا رہی, ان کی نکاح کی کنڈیشن میں نہیں آ رہی تو وہ بھی یتیم ہیں. اب آپ کہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نے دیکھیے میں یہاں اس آیت میں پروف کروں گا. دیکھیے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں. عربی میں لکھا ہوا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, وہ تجھ سے فتویٰ چاہتے ہیں سے عورتیں, یا نساء لکھا ہوا ہے عورتوں کے بارے میں. اب اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي. کہہ دے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, یعنی عورتوں کے بارے میں, اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے. جواب کس کے بارے میں ہے؟ یتیم عورتوں کے بارے میں مانگا فتویٰ تھا, عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے. جواب میں اللہ کہہ رہے تم نہیں دیتے جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہارے پر کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں؟ جو کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگا تھا, اور یتیم عورتوں کے بارے میں جواب آ رہا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا یتیم عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے تم نہیں دیتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور تم ان سے رغبت رکھتے ہو نکاح کرنے کی. یعنی کون ہے یہ عورتیں؟ یتیم عورتیں. اور فتویٰ کس کے بارے میں مانگا تھا؟ عورتوں کے بارے میں. جواب میں یتیم عورتوں کے بارے میں تم نہیں دے رہے جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں لکھ دیا اور تم اس سے رغبت رکھتے ہو نکاح کرنے کی. اب 1 منٹ یہاں جاتے ہیں آگے, پھر واپس آ جاتے ہیں 4:3 سورہ نساء 4:3. ابھی تو بڑے مزیدار بات ہو رہی تھی, اب بڑی مزیدار بات دوسری طرف ہو جائے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے, پس عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. پس اگر تمہیں خوف ہے یہ تو تم برابری نہ کر سکو گے, پس 1 سے نکاح کرو, یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوئیں ان سے نکاح کر لو. وہ چھوٹا پن ہوگا کہ تم کنبہ پروری نہ کرو. اب یہ دیکھیے یہاں پر پچھلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگا تجھ سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ آپ بتائیے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں, بتائیں ہم کیا کریں. تو اللہ نے کہا تم جو تمہارے یتیم عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتاب میں, تم وہ نہیں دیتے ان کو جو اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہ تم یتیم عورتوں سے 2 اور 3 اور 4 نکاح کرو, یہ لکھا ہوا ہے. اور تم رغبت رکھتے ہو نکاح کرنے کی اور کر نہیں رہے. رغبت رکھ رہے سب نکاح کرنے کی 2 2 3 3 4 4 اور کر کوئی نہیں رہا ہے. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو یتیم عورتوں کے لکھا ہے, تو وہ یتیم فتویٰ کس سے؟ یتیم کے مانگا تھا ہم نے, عورتوں کے بارے میں مانگا تھا. فتویٰ ہم نے مانگا عورتوں کے بارے میں, جواب آیا یتیم عورتوں سے یتیم بن گئی ساری عورتیں. مگر قرآن میں ایک بات اور لکھی ہوئی آگے
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اب مارکیٹ او ما ملکت ایمانکم. تب دیکھیے یہ آیت کو میں بڑا آپ کو دوسرے انداز میں سمجھ، معاشرے میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے. پہلے دیکھیں عربی میں آپ کو بتاؤں گا دونوں پورشن میں 2 2 3 3 4 4 میں اور ایک میں ایک چیز کامن ہے. دیکھیں پہلا ورڈ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اور نیچے فَإِنْ خِفْتُمْ. دونوں میں کیا بات ہے؟ اگر تم کو خوف ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے انصاف، یعنی کہ عربی کا لفظ ہے تقسطوا، اور پھر لکھا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اردو میں بتا دیتا ہوں، اگر تم کو خوف ہے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے. انصاف کے مطلب، انصاف برابری نہیں ہے صاحب، سوری. انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بے پناہ عورتیں ہیں، تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اگر کوئی شادی نہیں کر رہا. انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ اگر شادی، اگر سارے مرد نہیں کر رہے، عورتوں کتنے 1/3 پتہ ہے دنیا میں ہومو سیکشولز ہیں، تو وہ بھی شادی نہیں کر رہے، تو عورتوں کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیشہ بڑھتا رہے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم انصاف کرنا چاہ رہا ہو تو تم ان سے 2 اور 3 اور 4 کر لو. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ عورتوں سے انصاف نہیں ہو رہا، سنا دے رہا ہے آپ کو، اگر تمہیں خوف ہے کہ عورتوں کے درمیان انصاف نہیں ہو رہا، تم سے کتنی شادی کرو؟ 2 اور 3 اور 4. اب ایسا آدمی اگر کہتا ہے، پھر اگر لکھا ہے بس اگر تمہیں خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے تو 1. تو اللہ نے دونوں خوف رکھ دیے، بتا دیے کہ مردوں کو اگر یہ خوف ہو رہا ہے کہ دنیا میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ 2 اور 3 4 کر رہے شادی، اور ایک مرد کو خوف ہو رہا ہے کہ میرے کو برابری کرنا پڑ جائے گا تو 1 کرے بیٹھے. تو دونوں کا آپشن یہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ مرد پہ رکھ دیا. اللہ نے بنایا نا ہم کو، سب کو، ہم مرد جتنے ہیں دنیا میں، کس سے بنایا ہم کو؟ عورتوں کو بھی مرد. تو اللہ نے مرد پہ رسپانسبلٹی ڈال دی کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے دنیا میں، ناانصافی کتنی عورتیں کہاں جائیں گی، چلو میں 2 2 3 3 4 4 شادی کر لوں. اور اگر تمہیں خوف ہے کہ مجھے برابری کرنی ہے، خوف ہے نہیں کر رہا، تو 1 کر لو. تو دونوں رائٹ ہیں. دیکھیے عربی میں انصاف ہے اور عدل ہے. ہمارے معاشرے میں ٹرانسلیشن جو ہے نا، سب کے سب دونوں کو ایک برابری نہیں، وہ برابری نہیں کر سکتے تم، برابری نہیں کر سکتے. عورت بھی کہتی مرد تو برابری کرنی، برابری کر ہی نہیں سکتے تم. اگر تمہیں خوف ہے برابری کرنے کا، تم کہو گے ہاں بھائی مجھے برابری نہیں کرتا اس لیے میں نہیں کر رہا. اگر خوف ایک مرد کو برابری نہیں کر سکتا وہ ایک ہی کرے. اگر اس کو خوف نہیں نکلتا ہے جینوئن، اللہ جانتا ہے، تو وہ ایک ہی کرے شادی، وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خوف نہیں ہے برابری کرنے کا، انصاف کا خوف ہے کہ لڑکیوں سے انصاف کروں، تو 2 3 4 شادی کر لیں.